بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کا وجود وہ تین ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، یا تو اس کا وجود ثابت ہوگا حواس خمسہ اور مشاہدے کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ حجر اسود موجود ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حجر اسود کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے۔ یا کسی چیز کا وجود ثابت ہوگا عقلی استدلال کے ذریعے سے، مثلا سمندر کی ریت پر قدموں کے نشانات دیکھ کر میں نے یہ استدلال کیا، یہ دلیل پکڑی کہ مجھ سے پہلے کوئی اس جگہ سے گزرا ہے۔ یا کسی چیز کا وجود ثابت ہوگا خبر صادق کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اس چیز کا وجود میرے نزدیک ثابت ہوا تاریخ کی سچی خبر سے۔ نہ عقل سے میں یہ جان سکتا ہوں، نہ ہی میں حواس خمسہ سے مشاہدہ کر سکتا ہوں کہ اس دور میں دیکھوں کہ محمود غزنوی یہ ہندوستان پر حملے کر رہا ہے اور یہ اس کا پہلا حملہ ہے، یہ دوسرا حملہ ہے اور یہ 16واں حملہ ہے اور یہ 17واں حملہ ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس کا وجود ثابت ہوتا ہے ان تین ذرائع سے، یا تو اس کا وجود ثابت ہوگا حواس خمسہ سے، مشاہدے سے، یا اس کا وجود ثابت ہوگا استدلال عقلی سے، یا اس کا وجود ثابت ہوگا خبر صادق سے۔ اور پھر ایک اصول بیان کیا تھا کہ جب ایک چیز کا وجود ان تین ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے ثابت ہو جائے تو پھر کسی دوسرے ذریعے سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کا مطالبہ کرنا یہ ایک غیر معقول رویہ ہے۔ مثال کے طور پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کا وجود اگر تاریخ کی سچی خبر سے ثابت ہو رہا ہے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ مجھے دکھائیں کہ محمود غزنوی 17 حملے کر رہا ہے ہندوستان پر، تو اس دور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ظاہری سی بات ہے ہم اس کو نہیں دکھا سکتے، اور نہ ہی عقل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا صغرا کبرا جوڑیں جس کے نتیجے میں محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے ثابت ہو جائیں۔ تو یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ چونکہ یہ علم کے ذرائع اس لیے بیان کیے گئے تھے تاکہ ہم رد الحاد کے اصولوں کو سمجھ سکیں۔ تو اسی حوالے سے رد الحاد کے دو اور اہم اصولوں کو آج ہم بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے دو باتوں کے درمیان فرق کا سمجھنا اور اسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری فہم سے بلند ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز خلاف عقل ہے، کیونکہ خلاف عقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ عقل کے نزدیک اس چیز کا پایا جانا ناممکن ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ بات خلاف عقل ہے، کیونکہ عقل کے نزدیک یہ بات ناممکن ہے کہ 2 اور 2 5 ہوں۔ لیکن اگر میں پنجاب کے کسی دیہاتی آدمی کو کہتا ہوں کہ کراچی میں اردو سپیکنگ پٹھان ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا یار یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کوئی پٹھان ہو اور اس کی مادری زبان پشتو نہ ہو بلکہ اردو ہو، یہ بات تو خلاف عقل ہے، وہ کہے گا۔ تو ہم کہیں گے یہ بات خلاف عقل نہیں ہے، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، خلاف عقل نہیں ہے، یہ ماورائے عقل ہے یا ماورائے فہم ہے۔ اگرچہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن یہ بات پائی جاتی ہے کہ کراچی میں بہت سارے یوسف زئی پٹھان ہیں جن کی مادری زبان پشتو نہیں ہے بلکہ اردو ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے بمبئی منتقل ہوئے تھے جہاں ان کی زبان بدل گئی تھی، اور پھر بمبئی سے وہ لوگ کراچی میں آ گئے، تو یہاں آ کر اب ان کی مادری زبان وہ اردو ہے۔ تو ملحدین کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ ملحدین یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ جو چیز ماورائے فہم ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیز ماورائے فہم ہو وہ خلاف عقل نہیں ہوتی۔ خلاف عقل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ناممکن ہونے پر عقل کے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ بات عقل کے نزدیک بالکل درست ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ 2 اور 2
5 ہوتے ہیں تو یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ عقل کے نزدیک ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ تو ملحدین یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ جو چیز ماورائے فہم ہو یہ اسے خلاف عقل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلاً پل صراط کا وجود یہ ماورائے فہم تو ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل کے پاس اس کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس خبر صادق سے یہ بات ثابت ہے کہ پل صراط کا وجود موجود ہے، اس کا وجود ثابت ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ماورائے فہم اور خلاف عقل کو ایک کر دیا جائے، آپس میں خلط ملط کر دیا جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں کئی مغالطے جنم لیتے ہیں۔ اصل میں انسانی عقل چونکہ ایک محدود مادی فریم میں اپنے موجود علم کے تناظر میں چیزوں کا ادراک کرتی ہے، اس لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری فہم میں نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا یا وہ خلاف عقل ہی ہوگی۔ آج کی جدید دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت انسان پر، انسانی فہم پر، انسانی عقل پر واضح نہ ہونے کے باوجود اس پر یقین کیا جاتا ہے۔ جدید سائنس میں اس کی ایک مشہور مثال بلیک ہول کی ہے۔ جو لوگ بلیک ہول کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ستارے کی موت واقع ہوتی ہے تو ایک بلیک ہول بن جاتا ہے جہاں ٹائم اور اسپیس یعنی زمان اور مکان کچھ نہیں ہوتا۔ بالعموم ہمارے لیے اس حالت کو سوچنا بھی محال ہے کہ وقت اور مکان موجود نہ ہو، مگر جدید سائنسدانوں کے نزدیک یہ ماورائے فہم ہونے کے باوجود ایک انتہائی معقول بات ہے، یعنی اگرچہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود یہ خلاف عقل نہیں ہے بلکہ ایک معقول بات ہے۔ تو سائنس میں بہت سارے ایسے نظریات ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے لیکن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ان کی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ملحدین کیا مغالطہ دیتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا وجود ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے وجود ہونے پر دلیل بھی ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ معیار قبولیت کیا ہے، یعنی ہم کسی بھی دعوے کو اگر قبول کرتے ہیں تو قبول کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ تو کسی بھی دعوے یا مفروضے کو قبول کرنے کے لیے بنیادی طور پر 2 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو، یعنی اس دعوے کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو یا اس بات کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ مثلاً 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، یعنی 2 اور 2 کے 4 نہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ بات عقلاً ممکن ہے کیونکہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعویٰ ہم پیش کر رہے ہیں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل لازماً موجود ہو، چاہے وہ عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو۔ مثلاً اگر مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی ہے، ہم اس کے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس یا تو کوئی عقلی دلیل ہو جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی ہے، اور یہ عقلی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، بہت سارے عقلی دلائل موجود ہیں، یا کوئی نقلی دلیل۔ نقلی دلیل کا مطلب ہے جس دلیل کو نقل کیا جائے، منقول دلیل، قرآن اور حدیث سے منقول ہو، چاہے قرآن اور حدیث سے نقل کی گئی ہو۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، تو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عقلی دلیل بھی موجود ہے، نقلی دلیل بھی موجود ہے، عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ کسی بھی دعوے کو قبول کرنے کے لیے اہل عقل کے نزدیک جو معیار ہے اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو یہ 2 اصول کہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں وہ عقلاً ممکن ہو، یعنی اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اور جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہو۔ یہ 2 اصول دراصل وہ کامن سینس ہے جس کا استعمال ہم زندگی کے بے شمار معاملات میں بھی کرتے ہیں۔
جو بات عقلاً ممکن ہو، محال نہ ہو، یعنی پاسبل ہو، امپاسبل نہ ہو، اور کوئی قوی دلیل اس کا اس بات کر رہی ہو، تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ مثلاً یہ بات اگرچہ خلاف مشاہدہ ہے، لیکن عقلاً ممکن ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے، اس میں کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا عقیدہ یا دعویٰ اگر بیان کیا جاتا ہے کہ جو عقلاً ممکن ہو اور کوئی قوی دلیل اور صحیح دلیل اس کو ثابت کر رہی ہو، تو پھر ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس کے اوپر یقین کر لیں گے۔ اچھا، یہی معاملہ ہے ان حقائق کا جو مذہب بیان کرتا ہے۔ خدا کی ذات، پل صراط، جنت، دوزخ، بہت سارے معاملات یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ امور دراصل خلاف عقل نہیں ہیں، بلکہ عقل سے ماوراء ہیں۔ جیسے روشنی کی رفتار سے انسان کا سفر کرنا خلاف عقل نہیں ہے، لیکن یہ عقل سے ماوراء ہے۔ چونکہ ہم اپنی زندگی میں انسان کو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو چیز خلاف عقل نہ ہو اس کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہو، اور عقل سے بھلے وہ ماوراء ہو، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب دلیل موجود ہے تو پھر اس کو قبول کر لیں گے۔ جب کوئی امر عقلاً ممکن ہو اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح عقلی یا نقلی دلیل ہو، تو پھر اس پر ایمان رکھنا منطقی اعتبار سے لازم ہے۔ اس لیے خدا کے وجود کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے عقلاً ممکن ہیں، یعنی عقل کے پاس ان کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں، لہٰذا خدا کے وجود، جنت، دوزخ، پل صراط پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگرچہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جنت دوزخ کا مشاہدہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جنت دوزخ کا وجود ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو جنت دوزخ کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ رد الحاد کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اصول تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ تو اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو بہت سارے مغالطوں سے بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد الحاد کے حوالے سے ایک اور اہم اصول کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا وجود ثابت ہوتا ہے تو وہ ثبوت کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے، نظیر کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی کسی بھی چیز کا وجود ہمیشہ دلیل سے ثابت ہوگا، مثال سے ثابت نہیں ہوگا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ چنگیز خان ایک جنگجو بادشاہ گزرا ہے جس نے بہت قتل عام کیا، تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یار میں کیسے مان لوں، اس دور میں مجھے دکھاؤ کہ کوئی چنگیز خان موجود ہے اور اس نے اتنا قتل عام کیا ہے تو میں پھر مانوں گا۔ تو ہم کہیں گے کہ چنگیز خان کا وجود دلیل سے ثابت ہے، یعنی تاریخ کی سچی خبر سے ثابت ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس دور میں ایک اور چنگیز خان آپ کو دکھائیں۔ اگر اس طرح سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی واقعے کو درست تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعہ 2 دفعہ ہوا ہو۔ تو تحریک پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں ہم پھر تحریک پاکستان چلا رہے ہوں۔ تو پھر ہم اس ملک سے یہ بھی کہیں گے کہ پھر آپ اپنے والد کے وجود کو بھی تسلیم نہ کریں اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور شخص بطور والد ایک مثال آپ کے سامنے آپ کے والد کے طور پر موجود نہ ہو۔ تو یہ مطالبہ غلط ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ واقعتاً وہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا، تو یہ بالکل ایک غیر منطقی اصول ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ چنگیز خان کے قتل عام کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں بھی کوئی چنگیز خان سامنے موجود ہو۔ اس طرح بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی مرتبہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ان کی صداقت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعات بار بار ہوتے رہیں گے تو پھر ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ اصول بہت اہم ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ دلیل ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دلیل کو نہیں مانتا، کوئی مثال پیش کرو، مثال کی بنیاد پر میں اس واقعے کو مانوں گا، تو اس میں غیر معقول رویہ یہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کسی واقعے کے وجود کو نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ واقعہ 2 مرتبہ نہ ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت سارے واقعات وہ 2 مرتبہ نہیں ہوتے۔ تو ملحدین کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ وہ
جب ہم ان کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ مثال سے اس کو ثابت کرو، مجھے دکھاؤ ایک دوسرا واقعہ اس طرح کا ہوتا ہوا۔ تو اس مغالطے سے بھی بچنا چاہیے۔